الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بسيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى نجوم الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور آيوننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا وأحلمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. رات دا جاگن ڈاڈا آکھا رات دا جاگن ڈاڈا آکھا ایک جاگ دا چور سنوتے تجھے جاگ دا سخت بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا تجھے جاگ دا پہرے دار راتی. او غلام فریدہ سارے جاگن والے سمویندن پر نہیں سمدہ پروردگار راتی. حمد و صلات کے بعد میری مجلس خانوادہ رسالت کے گل سرسب آل نبی اولاد علی عالم نبیل فاضل جلیل صاحب صادر محبی مخلصی پیر طریقت رابر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید ذیشان گیلانی صاحب متان اللہ بطول حیاتی زیب و زینت درگاہ فیض بار قادریہ جیلانیہ قادر آباد شریف ضلع باغ آزاد کشمیر. تشریف فرما محترم المقام جناب پیر سید احمد شاہ صاحب زیدہ اقبالہ محترم سید طلعت حسین گیلانی صاحب جناب حضرت علامہ ندیم رضوی صاحب جناب محترم علامہ کلیم چشتی صاحب محترم المقام جناب علامہ بلال سیفی صاحب اور میرے رفیق سفر محبی جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ بلال رضوی بگاروی صاحب خطیب ملت اسلامیہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی اسرار سیالوی صاحب زیدہ اقبالہ عالی مرتبت عالم ابن عالم عزیز محتشم جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ہاشم ظہور صاحب اور آج جن کے ہاں ہم حاضر ہیں علماء کے اس جرمٹ میں
جناب محترم علامہ عقیل لیاقت وارسی صاحب، برادران اسلام، یاران طریقت، آل علاقہ، رات بھی ہے، اوپر سے دیات بھی ہے، اور مزے کی بات کربلا سے لے کر آج تک ہم ہی سے پوچھا جاتا ہے کہ آدھی رات کی لذت آشنائی کسے کہا جاتا ہے، لیکن ایک بات کی تسلی ہے، چہ جائے کہ رات ہے، اوپر سے دیات ہے، لیکن جن کی بات ہے وہ عام نہیں، میرے نبی کا داماد ہے۔ مجھ سے پہلے برادر عزیز، ہر دل عزیز ثنا خان شیریں لسان محترم سائم صاحب خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا گستری کر رہے تھے، لیکن آپ انتہائی خاموش تھے، یا تو دل کے کانوں سے سننے کے عادی لوگ ہیں، یا رات کے اس سمے آپ محفل میں جاگنے کے عادی نہیں ہیں۔ مجھے اس بات کا بارسو ادراک نہیں، بحکم آگ کے مرگ مفاجات مجھے حکم تھا صاحبزادہ صاحب کا، میں حاضر ہو گیا۔ آئیے پھر اس شخص کی بات کرتے ہیں کہ جس کی آمد پہ میرے نبی کے چہرے پہ خوشی آ جایا کرتی تھی۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ اور اگر فقیروں کی مانتے رہتے ہیں تو آپ سے التجا ہے، یہ درمیان والے خلا پر کر کے اگر قریب ہو جائیں تو آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی جان بھی جلدی چھوٹ جائے گی، اور آپ میں سے کسی بندے کو ساتھ لے کر بھی نہیں جائیں گے۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کے آداب کا بھی لحاظ رہے۔ ہم بھلا کسی دنیا دار کا تو ذکر نہیں کر رہے، ہم قرآن اور صاحب قرآن کے وفادار کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم جن کے ذکر میں بیٹھے اور کروا کے اپنے والد کو بھی ایصال کریں گے اور اپنے دادا کو بھی ایصال کریں گے۔ اچھا، جب ذکر ہو رب کے محبوبوں کا، محبوب تو خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن زہرا کا بابا کتنا خوش ہوگا آج اس کا تذکرہ چھڑ گیا ہے جسے میں نے 2 بیٹیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہی اہل سنت کا منصب ہے اور منش ہے۔ ہم حضور کے گھرانے کے کسی فرد سے اور حضور کے کسی صحابی سے جی چراتی نہیں ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنہ کے تحت اہل سنت اتنا حسین مذہب رکھتے ہیں، نہ رسول اللہ کی آل بنا ہمارا گزارا ہے، نہ حضور کے اصحاب بنا ہمارا گزارا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو کہیے نا ذرا سبحان اللہ، ذرا گج کے کہیے سبحان اللہ۔ برادران اسلام، تھوڑا سا حضرت عثمان کا تعارف سادے الفاظ میں پھر سر لگا دیتا ہوں، بے سرے بندے کی گنجائش کوٹوار میں نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے اللہ کریم نے امت پہ بڑے احسانات کیے کہ اللہ نے بڑی عظیم ہستیاں ہم غلاموں کو عطا فرمائی ہیں۔ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک کو سیدنا عثمان غنی صاحب ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اب گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی اگر آپ ان کی ذات کا مشاہدہ کریں تو ابن حجر عسقلانی اور ابن عساکر دونوں لکھتے ہیں کہ سینہ مبارک آپ کا چوڑا تھا، قد مبارک آپ کا درمیانہ تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت پست قامت، درمیانہ قد جو انسان کے بدن پہ جچتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خد و خال حسین تھے، رنگ گندمی تھا، داڑھی مبارک کو سرخ خضاب لگاتے تھے، اور رسول اللہ کی نگاہوں سے ایسے ترے ہوئے تھے جس مجلس میں بیٹھ جاتے تھے وہ مجلس خوشبوؤں والی ہو جایا کرتی تھی۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اور ہمارے ڈیرے پہ ہمارا داماد آئے اور ہمارے داماد اچھے ہوں، ان کا کوئی تذکرہ کرے ہم پھولے نہیں سماتے۔ اللہ تیرا شکر ہے بیٹی کسی کو چجے کو نہیں دی ہے، چج والے کو دی ہے۔ تیرے داماد کا ذکر ہو تجھے خوشی ہوتی ہے، آج محمد کے داماد کا ذکر ہے، زہرا کا بابا کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گرامی کا گل ماڑی سمجھنے پہ ہو کہ نہیں؟ پلے پہنی پہ گرامی قدر حضرات، جناب عثمان غنی آپ کا جو نسبی سلسلہ ہے امت کو بگاڑا جاتا ہے نا جی، یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں، یہ بھی سن لے۔ حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پہ جا کے، یعنی 5ویں بابے پہ جا کے رسول اللہ کے بابا جی سے جا ملتا ہے۔ نہیں ٹھلی جی سبحان اللہ تو چاسی نہیں آنی، سمجھ آئی کہ نہیں؟
5ویں پشت پہ جا کے ان کا وہی شجرہ ہے جو میرے سونے محمد کا شجرہ ہے اور جو میرے مولا علی کا شجرہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، حضرت عثمان غنی کی نانی جی، ان کا نام تھا سیدہ ام حکیم البیضاء۔ یہ سیدنا عبد المطلب کی بیٹی تھی اور عبد المطلب حضور کے دادا تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عبد المطلب کی بیٹی تھیں اور عبد المطلب سرکار کے دادا تھے، اور عبد المطلب کے ایک نور نظر تھے، ان کا نام جناب عبداللہ تھا، اور حضرت عبداللہ میرے حضور کے والد گرامی ہیں، اور حضرت عثمان کی نانی میرے نبی کے ابا جان کی سگی بہن ہے۔ لیجیے سبحان اللہ تی سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا جو شجرہ نسب ہو، مثلا آپ میں سے کوئی راجہ بیٹھا ہو تو ہم اس کا کوئی اور نام لے لیں، اسے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اگر کہیں کہ تیرا بڑا بابا جو راجہ تھا وہ بڑا چنگا تھا، اسے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یار تیرے کسی بابے کا شجرہ پڑھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آج تو اس کا شجرہ پڑھ رہے ہیں جسے نبی نے 2 شہزادیاں عطا کر رکھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چپ کر گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات گرامی، یہ بات اختصار کی دنیا میں لے کر جاتا ہوں تاکہ جناب والا آپ کو بھی تنگی دامن گیر نہ ہو۔ کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5ویں پشت میں جا کے جن کا شجرہ نسب میرے رسول اللہ مبارک سے جا کر ملتا ہے۔ کون؟ عثمان غنی، جو خلیفہ اول بلا فاصلہ افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جناب والا تبلیغ پہ دعوت اسلام قبول کر لیتے ہیں اور السابقون الاولون میں سے آ جاتے ہیں۔ یعنی جناب عثمان غنی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی اس انسان کو کہا جاتا ہے جن کا اسلام لانے میں 4تھا نمبر ہے، یعنی 4تھے نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آج ہم جناب والا ہمارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے گھر ہم پیدا ہوئے، ہمارا بچہ جناب والا پیدا ہوتا ہے، ایک کان میں آذان، دوسرے میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ آج میرے دوستو کلمہ پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ جب سارا مکہ مخالفت پہ اتر آئے، اس وقت ساری برادری کے چھوڑ کے کلمہ محمد کا پڑھنا یہ میرے عثمان ہی کا جگرہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے بولیں پلے پڑھ رہی ہے نا بات؟ بس آپ اتنا مجھے سبحان اللہ سے بتاتے جائیں، آپ سمجھ رہے ہیں، باقی میں آپ کو تقریر سنا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات گرامی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب والا آپ اسلام لے کر آئے، اپنے بیگانے ہو گئے، گھر والے مخالفت پہ اتر آئے، برادری دشمنی پہ اتر آئی، حتیٰ کہ جناب والا آپ کا سگا چچا جس کا نام حکم بن العاص ہے، حکم کہتے ہیں عثمان تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا ہے، لہذا میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب چچا کیا سزا دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے بازو باندھ دیے جاتے ہیں، آپ کی دونوں ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے عثمان جب تک تو آمینہ کے لال کا کلمہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک نہ میں تیرے بازو کھولوں گا نہ تیری ٹانگیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان جناب والا بندے ہوئے ہیں، لیکن عاشق دل فگار کی بات سنیں، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ لا ادعہ ابدا ولا افارقہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا یہ تو نے مجھے باندھا ہے، اگر عثمان کی جان لینا چاہیے عثمان کی جان لے لے۔ عثمان نے محمد کا کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا ہے بلکہ اپنی جان لٹانے کے لیے پڑھا ہے۔ مجھے بتائیں
گھر والے مخالف کرو ووٹ نہ پین بندہ جیتی سکنا ماڑے ماڑے بولے اپنے بیگانے ہو جائیں باپ کا بھائی سگا چچا دشمن بن جائے اس وقت سینہ تان کے کھڑا ہو کے کہنا جان جاتی ہے چلی جائے رسول اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا یہ عثمان ہی کو زیب دیتا ہے اسی کی ترجمانی کر کے بریلی کے شاہ امام عاشقاں شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا فرمایا گویا عثمان غنی کہہ رہے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا وہ لوگ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑا جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں آہستہ بولیں میری بولی سمجھ آ رہی ہے شاہ جی میری بولی اٹا کالی بولی سمجھ گئے اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں پشت میں میرے سرکار سے شجر نسب جا کے مل جاتا ہے چوتھا نمبر اسلام لانے میں سگا چچا دشمن بن جاتا ہے پھر بھی میرے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا ہے ہوتا کیا ہے جناب والا اگلی شان سیدنا عثمان غنی کی سنیے میرے کریم نبی کے غلام کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا جو ہی جناب والا اپنے اسلام قبول کیا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان غنی کو اپنے ڈیرے پہ بلایا رسول اللہ کی عالی بارگاہ میں آئے جی میرے کریم آقا کیا حکم ہے نبی پاک نے فرمایا عثمان جبریل میری عالی بارگاہ میں آیا سونیا آپ کی بارگاہ میں جبریل کیوں آیا ہے میرے کریم نے فرمایا اللہ کا پیغام لے کے آیا یا رسول اللہ اللہ کا کیا پیغام ہے نبی پاک نے فرمایا رحمان چاہتا ہے میری بیٹی رقیہ کی شادی میرے عثمان غنی سے کر دی جائے کتنا اعلیٰ انسان ہے جس کے نکاح کے لیے اللہ کی رضا ہے جبریل پیغام لے کے آتا ہے میرے سرکار نے اپنی پہلی شہزادی کا رشتہ عطا کر دیا ہے کچھ عرصے کے بعد میرے نبی پاک کی شہزادی دنیا سے چلی گئی سیدنا عثمان غنی کے چہرے پہ پشمردگی آ گئی میرے کریم کی نظر پڑ گئی نبی پاک نے فرمایا عثمان بتانا کیا ماجرا ہے تیرے چہرے پہ پریشانی کیوں نظر آ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کی ایک بیٹی سے میرا عقد ہوا دنیا سے وہ چلی گئی ہیں اس وجہ سے پریشان ہوں میرے کریم نے فرمایا عثمان میں اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی بھی تم سے کر رہا ہوں دونوں بیٹیوں کے رشتہ حضرت عثمان نے یکے بعد دیگرے کر لیا گئے اور سیدنا عثمان غنی کو آخر پہ میرے نبی پاک نے یہ فرمایا جب سیدہ ام کلثوم دنیا سے چلی گئی نبی پاک نے فرمایا عثمان اگر کوئی میری تیسری بیٹی بھی ہوتی ہے اے عثمان ام کلثوم کے جانے کے بعد اس کا بھی رشتہ آمنہ کا لال تجھے عطا کر دیتا کتنے عالی شان حضرت عثمان غنی ہیں کہ جنہیں رشتہ مل رہا ہے تو رسول اللہ کے گھر سے مل رہا ہے اور حضور خود خوشی سے عطا کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کسی کو چاروں ناچار رشتہ دینا لیکن حضرت عثمان کو دونوں رشتے ملے ہیں تو خدا کی رضا سے مصطفیٰ کی رضا سے حضرت عثمان کو دونوں رشتے ملے اور نبی پاک نے فرمایا معجم کبیر کی روایت جلد نمبر 1 میں موجود ہے اس طرح ابن عساکر میں بھی موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی انسان نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے تو اس انسان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے نہیں آپ آہستہ بولیں گھر چھوڑنا سوکھا کام نہیں اپنا گھر چھوڑا کاروبار چھوڑا مال و دولت چھوڑی اللہ کا حکم آیا
اپنی بیوی کو لے کے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کرتے ہیں اور دوسری ہجرت جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کی طرف کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان کو یہ مقام جناب سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بعد حضرت عثمان غنی کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر حضرت گرامی، کون جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جناب اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ دے دیا ہے، اس کے بعد مولا علی نے کیا فرمایا؟ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی معرفت صحابہ میں لکھا ہے، ابن حجر کہتے ہیں لوگوں مولا علی نے اعلان فرمایا میرے نبی پاک نے جناب عثمان کو دو بیٹیوں کا رشتہ دیا ہے، ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین۔ دشمن کی تعریف نہیں کرتا، یار یار کی تعریف کرتا ہے۔ اگر علی و عثمان میں باہم رقابت ہوتی مولا علی کبھی بھی عثمان غنی کی تعریف نہ کرتے۔ جب نبی پاک کی دوسری بیٹی کا رشتہ ملا نا تو حضرت علی پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ سنو، عثمان اس عظیم ہستی کا نام ہے جسے زمین پر نہیں عرش بری پر بھی ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر حضرت گرامی، یہی وجہ ہے میرے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت عثمان غنی کی شان میں جو میرے رسول اللہ نے اپنی دو شہزادیاں عطا کی ہیں اس کے حوالے سے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تنگ بندے کہیں سبحان اللہ۔ ویسے مجھے صاحبزادہ صاحب ہمارے ہاں پڑھتے رہے، میں جب پڑھتا تھا یہ پڑھتے تھے، پھر میں استاذ لگا تھا بھی ادھر ہمارے ہاں پڑھتے، ان کا حکم تھا، ان کی میرے ساتھ کمال شفقت تھی، میں وقت پہ آیا، پھر جب یہاں سے آرڈر ملا تو پھر یہ مجھے ادھر لائے۔ میرے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے، اگر ذہن میں یہ ہو کہ خطیب صاحب دیر سے آئے ہیں تو خطیب صاحب تقریباً زندگی کی 52 بہاریں دیکھ چکے ہیں اور سن 98 سے خطابت شروع کی ہے، آج تک کسی کے پاس دیر سے نہیں گیا، اپنا معیار ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیر حضرت گرامی، کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جل جلال نے جناب عثمان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، ایک دن میرے کریم آقا اپنی پیاری شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان انور پر تشریف لے گئے، ارے لوگوں آج ہماری بیٹی کے ڈیرے پہ اگر ہمارا بابا چلا جائے، بیٹی ناز کرتے تھکتے نہیں ہے، اور لوگوں آج میری خوشی اس وجہ سے ہے، میرے ڈیرے پہ میرا بابا آیا ہے۔ اگر عام دنیا دار باپ
بیٹی کے ڈیرے پہ چلا جائے، بیٹی کو اتنا ناز ہوتا ہے۔ ارے لوگوں، ان بیٹیوں کے ناز کا عالم کیا ہوگا جن کا بابا دنیا دار نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے۔ سیدہ رقیہ کے ناز کا عالم کیا ہوگا جب رسول اللہ اپنی شہزادی کے ڈیرہ انور پہ تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ فرماتی ہیں رسول مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ڈیرے پہ تشریف لے کر آئے، حضور تشریف فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میری بیٹی رقیہ ذرا کنگھی لے آ۔ یا رسول اللہ کنگھی کو کیا کرنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا آج میری بیٹی اپنے بابا کی کنگھی کرے گی، میں اپنی بیٹی کی گود میں اپنا سر رکھوں گا، میری رقیہ میری جناب والا کنگھی کرے گی۔ سنگیو ایمان سے بتاؤ نا وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب میرے سرکار کی کنگھی ان کی نور نظر و لخت جگر کر رہی ہوں گی، ان آنکھوں سے رج رج کے اپنے بابا کا دیدار بھی کر رہی ہوں گی اور زلف عنبری کو بھی سوار رہی ہوں گی۔ جس چہرے کی قسم خدا کھائے اس کا بھی دیدار ہو رہا ہے، اور جس زلف کی قسم قرآن اٹھائے اس کا بھی دیدار ہو رہا ہے۔ جسے اللہ یوں بیان فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور ہم اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں شد مدات زیرہ زبرہ، شد مدات زیرہ زبرہ، شد مدات زیرہ زبرہ، یارو شان نبی وچ آیا عملوں کا سمجھ نہ کائی، عملوں کا سمجھ نہ کائی، تے خاص رمضان پایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت گرامی حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجہ مبارکہ سیدہ رقیہ میرے سرکار کی کنگھی کر رہی ہیں۔ میرے نبی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عموماً والدین یہ اپنی اولادوں سے پوچھا کرتے ہیں، رسول اللہ نے سوال کیا، نبی پاک نے فرمایا رقیہ بیٹی بتانا تیری شادی میں نے اپنے عثمان سے کر رکھی ہے، بتا میرے عثمان کا تیرے ساتھ سلوک کیسا ہے، عثمان کا گھر میں اخلاق کیسا ہے، عثمان تیرے ساتھ باتیں کیسی کرتا ہے۔ سیدہ رقیہ کہتی ہیں بابا جان میں آپ پہ قربان جاؤں، میرے عثمان جیسا با کردار میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا ہے، عثمان میرے ساتھ بڑے چنگے ہیں۔ اب سنیے نبی پاک نے کیا فرمایا، حضور اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں بیٹا عثمان کا خیال کیا کر، عثمان کا ادب کیا کر، عثمان کا احترام کیا کر۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے کروں؟ فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک نے فرمایا جتنا میرا اعلیٰ اخلاق ہے ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، لیکن عثمان کا خلق میرے خلق کے مشابہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیسا میرا اخلاق ہے میرے عثمان کا بھی ایسا اخلاق ہے، یعنی میرے کردار کے مشابہ اگر کسی کا کردار ہے تو عثمان غنی ہے، اور اس سے خلیفہ اول کی تنقیص نہیں ہو رہی۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، آج ہمارے ہاں بغل میں فتویٰ جات ہوتے ہیں، ایک بندے کی بات کی جائے پتہ کہتے پتہ نہیں دوسرے سے اس کی لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے ہاں جناب والا واضح عقیدہ ہے کہ جنہوں پنج تن دے نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ جنہوں پنج تن دے نال پیار نہیں او دے کلمے دا، جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لاکھ لمے سجدے کر بھاویں، جے آل نبی دا دشمن گے تیرا بیڑا ہونا
پار نہیں۔ اور آسان کر دوں، آپ کی عارف کھڑی جنہیں آپ بہت سنتے ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی کا نچوڑ بتایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی، پاؤ خیر محمد تائی، صدقہ شاہ جیلانی۔ اللہ زندہ باد یا نبی یا نبی، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ پنجابی سمجھ گئے سن؟ حضرات گرامی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار کیا مقام ہے حضرت عثمان دا۔ رسول اللہ فرمایا رقیہ اپنی شہزادی نو فرما رہے، رقیہ میرے عثمان دا ادب کریا کر۔ بابا جی کیوں کی وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے بابے دے مشابہ اگر کسی دا اخلاق ہے تو اس نے عثمان غنی آکھیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت گرامی کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام ترمذی نے جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ دی حوالے دے نال روایت بیان کی تھی۔ سن جناب طلحہ بن عبید اللہ نے کی فرمایا، آپ آتے نے لوگوں ایک دن میں کریم آقا دی عالی مجلس کے اندر بیٹھا ہویا، میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ سن کی اعلان فرمایا ہے؟ فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ جیڑی اے گل میں ہن کی تھی، آج میں آکھ رہا نا 1450 سال پہلے میرے محبوب نے فرمایا، اور اس زبان تو جس نو بریلی دے شاہ نے فرمایا، فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ارے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ علیہ نے لونا سیدہ۔ سنو میرے کریم آقا نے کی فرمایا، نبی پاک نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ میرے سرکار نے فرمایا ہر نبی دا جنت دے اندر کوئی نہ کوئی رفیق ہوندہ ہے، ہر نبی جدو جنت دے اندر تشریف لے کے جانا ہے وہ دے نال کوئی رفاقت والا ہوندہ ہے، کوئی نال ٹرن والا ہوندہ ہے۔ یا رسول اللہ سانو دسونا جنت دے اندر تو آڈا رفیق کون ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا جنت دے اندر رفیق میرا عثمان غنی بن کے جائے گا۔ اچھا ایک گل اور لے لو، حدیث پاک دے اندر یہ بھی آندہ، نبی پاک نے فرمایا کہ ہر نبی جنت جائے گا اور ہر نبی دا غیر نبی بھی سنگی ہو سن، لیکن ایک نبی بھی ہر نبی نال جنت اکٹھا ہو سی، خلیل ہو سی، سنگی ہو سی۔ یا رسول اللہ تو آڑے نال دوجہ نبی کیڑا ہو سی جنت ویج؟ نبی پاک نے فرمایا ہوا خلیلی و خلیل اللہ۔ سرکار نے فرمایا وہ پتہ ہے کون ہو سی؟ وہ میرا بھی خلیل ہے تے اللہ دا خلیل میرے دادا ابراہیم علیہ السلام۔ ان گل ذرا سمجھو لونا لیو۔ حضور نے فرمایا جنت وچ ہر بندے دا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، کہ میرا رفیق عثمان ہے، تے جنت دے اندر ہر نبی دا کوئی دوسرا نبی سنگی ہو سی، تے میرا سنگی میرا بابا ابراہیم علیہ السلام ہو سن۔ تے حضور کو صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ تواڈے دادا جی ابراہیم علیہ السلام نظر کس طرح دے آندے ہوندے سن؟ تے سرکار علیہ السلام نے فرمایا فانظروا الی صاحبکم۔ نبی پاک نے فرمایا میرے دادے ابراہیم دا حلیہ پتہ کر رہے ہو کیا ہو جا؟ جی حضور وہ پوچھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مینوں تک لو جے میں نظر آ رہا ہے میرا بابا ابراہیم میں نظر آندا ہے۔
اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندیں، کون فرماندیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا فاروق اعظم دے نور نظر و لخت جگر۔ عبداللہ ابن عمر پتہ کہ فرمانے آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی اس ہستی دا نا ہے کہ جیڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہم شکل نظر آندے نے۔ حضور نے فرمایا ابراہیم میرے ہم شکل ہیں، حضرت عثمان دے بارے عبداللہ ابن عمر فرمایا اے حضرت ابراہیم دے ہم شکل ہیں۔ ہن بیلیا خدا تینوں لے جائے جنت تے جنت دے اندر تو چلا جائے مدینے والے دے ڈیرے تے اگے ابراہیم پاک بھی بیٹھے ہون، ادھر عثمان غنی بیٹھے ہون، درمیان بھی میرا سونا نبی بیٹھا ہوئے تے ابراہیم حضور جے نظر آندے تے حضور ابراہیم جے نظر آندے تے عثمان حضرت ابراہیم جے نظر آندے تے ایک نو تکیں گا تے دوجا نظر آئے گا، اس مکڑے جو دوجے نو تکیں گا تے تریجا نظر آئے گا۔ تے عاشق جناب والا ایتھے لکھتا ہے، اس نے آکھیا من تن شدم تو من شدی، من تو شدم تو جان شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گویا دے بعد زامن دیگرم تو دیگری۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی، حضرت عثمان غنی نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ کون سیدنا عثمان غنی؟ صحابہ دن لوگوں عثمان اس ہستی دا نا ہے جنہوں انفاق فی سبیل اللہ دی وجہ تو اللہ نے 2 باری جنت عطا کیتی ہے۔ پہلی باری قدم عطا ہوئی ہے جدو جیش الاسرہ ہو رہے آیا، یعنی غزوہ تبوک ہو رہے آئے، گرمیاں دا موسم ہے، جناب والا مال کچھ نہیں ہے، تم جانا بھی بڑا اوکھا ہے جہاد دے اندر، لیکن میرے کریم آقا نے جدو اعلان کیتا ہے، حضرت عثمان غنی سرکار دی عالی بارگاہ دے اندر آئے، انہاں کہا یا رسول اللہ تو آڈا اعلان ہے۔ سونے نے فرمایا عثمان میں نو مال دی بھی ضرورت ہے، لشکر دی بھی ضرورت ہے، جنگی جناب والا ساز و سامان دی بھی ضرورت ہے، نال سواریاں دی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے اے نہیں آکھے یا رسول اللہ پہلے میں اپنا بینک بیلنس تکاں گا، ہوئے گا تے دیواں گا نہیں تا نہیں دیواں گا۔ اتھے بیٹھے جناب عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ 900 گھوڑے۔ کتنے گھوڑے؟ یعنی اس دور دیا 900 پراڈو، 900 گھوڑے۔ اگے جناب عثمان نے کی فرمایا، انہاں کہ یا رسول اللہ 900 گھوڑے، 900 اونٹ تے 100 گھوڑے تے 200 اوقیہ چاندی تے 1000 دینار۔ یا رسول اللہ اے میرے کول قبول فرما لے آؤ۔ صحابہ دن لوگوں سا اپنی اکھیاں دنال تکیں آئے، میرے نبی پاک ممبر تے تشریف فرمانے تے نال سرکار عثمان غنی دا جڑا دیتا ہویا مال ہے، اس درہم تے دینار نو میرے حضور کدی سدھیاں کر کے تک رہے، کدی الٹیاں کر کے تک رہے۔ نالی سرکار نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم یرددغا مرارا او کما قال۔ صحابی یاد آئے، میرے نبی پاک بار بار ایک لفظ دہرا رہے نے، کیڑا لفظ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا آج عثمان نے جتنی اسلام دی مدد کیتی ہے، آج تو بعد من دلال اعلان کر کے آخر آئے، آج تو بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا ادا کوئی عمل اس نو اگلے جہان تکلیف نہیں دے گا۔ نالے میں اعلان کر کے آخر آوا میں آمینہ دلال، عثمان نے میری مدد کی تھی، لہذا عثمان نو میں جنت عطا کر رہے آوا۔ تے سیدی اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا، اعلیٰ حضرت نے لکھیا اور اس دی تضمینی فریدی صدیقی مصباحی نے کی تھی، انہیں آکھیا اس کی ہستی شبستان ذکر و سجود۔ نہ بولنے پر بھی سبحان اللہ۔ اس کی ہستی شبستان ذکر و سجود، اس کا ذکر ہستی ہر عالم کی کشود، نور جس کے محب خاک جس کے خسود، زاہد مسجد آمدی پہ درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اتباع رسالت کتنی ایک ہوندہ نہ بندے کو منصب آ جائے کہ بندہ ہر گناہ کر سکتا،
ساڑھے معاشرے وہ آخدہ جی میں وزیر اعظم جے ہاں بادشاہ ہاں جو اسی پنجابی جاگدے ہیں انڈے دے بچے دے ساڑھے ہاں تے اصول ہے لیکن عثمان غنی آپ دا اصول کے ہے مسند شریف دی روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبی شریف دے دروازے تے بیٹھے تے بکری دا گوشت کھا رہے تناول فرما رہے کسی نے آکھیا قبلہ گھر بے کے کھاؤا اتھے بے کے کھا رہے ہو فرمایا نہیں گھر بے کے کھاندہ رہندا آج اتھے بے کے کھا رہے آکھے کیوں کھا رہے ہو فرمایا اس وجہ تو کھا رہے ہیں ایک دن حسنین دے نانا جانوی اتھی تشریف فرما ہو کہ گوشت تناول کی تسی عثمان اس وجہ تو کھا رہا چلو اور کچھ ہوئے نہ ہوئے حضور دی سنت زندہ ہو جائے انجے یار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو فرمایا وضو کرن تو بعد حضور دی سنت ہے انگشت شہادت نو آسمان دی طرف بلند کرو کلمہ شہادت پڑھو لیکن حضرت عثمان غنی پڑھ کے نال مسکرائے مسکران تو بعد صحابہ نے پوچھا قبلہ ہوتے کچھ نظر آئے نہ کہ نہیں آکے پھر مسکران دے کیوں فرمایا نظر تک کچھ نہیں آیا مسکرائے اس تو رہا ایک دن حضور نے وضو کر کے اینج کرتا سی تے مسکرائے سن میں آکھیا حضور دیا سنت رہ نہ جائے میں بھی مسکرا دیتا حضور دی سنت زندہ ہو گئی کیسا عشق اور اتباع رسالت اسی طرح صلح حدیبیہ علی زمانے دے اندر جدو نبی پاک علیہ السلام بس چند آخری جنی گلنا تسی سماعت کرو تو پھر اجازت وقت کافی بیت چکا اور یقیناً دیات دا ماحول ہے اور دیات میں لوگ اتنا زیادہ رات تک نہیں جاگ دے میں ابتداء نے اندر اسی تو اشارتاً کنایتاً شعر پڑے اسی تاکہ تو انہوں احساس ہو جائے کہ ساڑھی پنجابیاں تھوڑا لادو سوکھا چاہتے نیڑو موڑ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات کی اصولی طور پہ ان محافل کو خراب کرنے میں آل سٹیج کا بھی تقریباً 99% بلکہ سے پلس ہاتھ ہوتا ہے اگر سٹیج والے سنگی یہ ذہن میں ڈال لینا دو ہون تے ستھرے ہون بات سمجھ رہے ہیں نا دو ہون تے ستھرے ہون اللہ نہ کنو حضور نہ کنو منگو دعا تے کرو کر جاؤ قبول اس کرنی اندروں صاف ہونا چاہیے دا بنسبت اس نے کہ 100 آن تے مجبوری نال آ کے بہن تے مجبوری نال دعا منگن اس تو 2 ہون تے چنگے ہون تے وارے دی گل ہے ایک مرتبہ آپ کر کے دیکھ لیں 4 بندوں کی محفل کر کے دعا مانگے اگلی باری ساری برادری ٹائم میں نہ لاسی انہوں نے پتہ کہ اے جنے نیڑوں مڑ دے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری باتوں سے ناراض مت ہونا اس منبر کا حق ہے کہ امت کی اصلاح کی جائے ہم پہ نماز فرض ہے یہ مجالس فرض نہیں ہے میں سٹیٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں یہ مستحب اعمال ہیں سمجھ آئی کہ نہیں وگرنہ اگر بندہ جمعے والے دن چلا جائے نا تو ہر جمعے پہ خطیب صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں وہیں سے سن لے تو دین حاصل ہو سکتا ہے اور آج تو جدید دور ہے کئی مساجد کے اندر استاد صاحب نماز کے بعد درس قرآن دیتے ہیں روز ایک آیت کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں اگر کوئی دین سیکھنا چاہے تو 5 نمازوں میں امام سے بھی سیکھ سکتا ہے ان مجالس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ کبھی کبھار اگر ان کو اکٹھ کیا جاتا ہے تو لالچ ایک ہی ہوتی ہے کہ امت تک خیر کا پیغام پہنچ جائے جنہیں خیر کا پیغام دینا ہو وہ بھی اس وقت آئیں جب جناب آخری لمحات پہ دعائے خیر ہونے لگے تو انہوں نے کیا خیر لینی ہے پھر انہوں نے یہی پوچھنا ہے مولوی صاحب مرزا یہ کہتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے بیٹا جب تم مصطفیٰ کے غلاموں سے دین نہیں لوگے تو پھر تمہارا پیشوا کوئی عالم نہیں بنے گا کوئی پلمبر ہی بنے گا اللہ اکبر کبیر حضرت گرامی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا رسول اللہ دے نال کتنا محبت اور عقیدت دا تعلق ہے حالانکہ اتنا عالی منصب ہے صاحب ذی-النورین نے مدینہ و مکہ دے اندر سب سے زیادہ مالدار نے لیکن جناب عثمان غنی دا طریقہ ویکھو علیہ لونا میرے کریم عثمان نو بھیجے آئے عثمان جاؤ مکے والے دے نال ٹیبل ٹاک کر کے آؤ کمٹمنٹ کر کے آؤ مذاکرات کر کے آؤ یا رسول اللہ مکے والے دے نال مذاکرات کیڑے کرنے نے میرے نبی پاک نے فرمایا عثمان اسی عمرہ کرنا چاہتے ہیں مکے والے سانو اجازت دیں تاکہ اسی طواف کعبہ بھی کر لویے عمرہ بھی ادا کر لویے سیدنا عثمان غنی نے آکھیا سونیا جے تو آڈر آگے آئے تے میں جان واسطے تیارا سیدنا عثمان غنی گئے نے اللہ اللہ مکے والے دی نظر پئیے انہاں کیا او مکے والو آج خوشیاں مناؤ آج ساڑا رشتہ دار عثمان غنی آگے آئے
برادری والے خوش ہو کے ساڑا عثمان آ گیا ہے. حضرت عثمان نے وعدے دو ٹوک لفظاں دے اندر گل کی تھی. انہاں کیا اوے برادری والے خوشیاں نہ مناؤ, میں تو ہاڑے واسطے نہیں آیا, میں تا حسنین دے نانے دا پیغام لے کے آیا. انہاں کیا عثمان کی پیغام ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے آکھیا رسول اللہ نے اجازت منگی, میرے کریم آقا طواف کعبہ کرنا چاہندے نے, عمرہ ادا کرنا چاہندے نے, لہذا اجازت دیو. انہاں کیا عثمان تیرے نبی نو اجازت نہیں ہے؟ ہاں اگر تو کرنا چاہندے ہیں تے تیری مرضی, سامنے بیت اللہ ہے. حضرت عثمان نو شریعت میں اجازت دے رہی ہے, کوئی منع منایت نہیں ہے. بیت اللہ بھی اپنی عظمت جلال تے وقار دے نال جناب عثمان غنی نو بھی اپنی طرف بلا رہا ہے. انہاں کیا عثمان تیرے نبی نو اجازت نہیں ہے, تو طواف کعبہ کرنا چاہندا تے کر لے, ساڑے برادری دا بندہ ہے. لیکن حضرت عثمان دا جواب سنو, آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا واللہ ما کنت لأطوف حتی یطوف بھی رسول اللہ. حضرت عثمان غنی نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اوے میں نو خانہ کعبہ دے طواف دی اجازت دین والے ہو, میں رب کعبہ دی قسم کھا کے آکھ دواں جدوں تک مدینے والا بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا ادو تک عثمان غنی بھی طواف نہیں کرے گا. گویا جناب عثمان غنی اپنی زبان آل دے نال آکھ رہے نے. حکم دوستاں دا میں پڑھ دینا, ساڑا پشتو دا شاعر ترجمانی کر گیا. گویا عثمان غنی آکھ رہے نے استاد در ملنگ یما ملنگ میں دادر بارکا, استاد در ملنگ یما ملنگ میں دادر بارکا, ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا پیزار کا. میں تو ادنا ساکتا ہوں آپ کے دربار کا, اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ ایک اور عرضی پیش کر سکتا ہوں اجازت؟ حضرت عثمان غنی آپ دی سخاوت بھی باکمال سی. روایت کے اندر آندہ کہ سیدنا عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا ایک کل اور بھی عقیدے دی یاد رکھو, دشمن مرے تو لوگ خوش ہوندے نے, اور دشمن اوکھا ہوئے نہ تے دشمن اگو بول کے آختے ہیں ہون جنا بنے نہ اگے آوے. انج ہوندہ نا, ہوندہ کی نہیں ہوندہ. لیکن سیدنا عثمان غنی جدوں اوکھا ٹائم آپ تے آیا نا مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا بلوائیاں نو اپنی تلوار دے زور نال پچھے ہٹا کے اندر گئے کہ فرمایا عثمان ایک باری آرڈر لاؤ پھر تکو علی نہ نال کرے گا کی. دلے بولے علی دے نا دی دلے, علی کے نام پہ نہ بولنا بندے کو پریشان کرتا ہے, اور سامنے بیٹھا بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہیں یہ ان سے تعلق تو نہیں رکھتا کہ جن کے سامنے علی کا نام لیا جائے تو انہیں خارج شروع ہو جاتی ہے. یہ صحابہ کے دور کا طریقہ ہے کہ پہچان نہیں ہونی سی نا, یہ جنا پارو آیا یا رارو آیا, نڑی ڈٹے نہ نہیں پتہ لگنا سی. آ کے صحابہ کو شکل بنا کے بہنا سی نا مومنا علی تے بڑی جناب تسبیحاں پھیرنیاں تے بولے شاہ جی فرمان آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمہ دا تے پاج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سینتے جاندے ہو, نفس اپنے تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو, دسو تسیے بلے شانو ایک ایک کیتی جاندے ہو. اس دور دے اندر بھی لوگ ہوندے سن, سامنے اور باہر اور تے اندروں اور. صحابہ آکھتے ہیں سانو نہیں پتہ چلنا سی, میں اگر اپنی اٹک والی زبان جا کر صحابہ آکھنے ہونے ہے بھائی آسان نہیں نہ پتہ چلنا ہے جنا کور ہے تے کور نہیں, اور آرو آیا یا پارو آیا. تو صحابہ ایک دوسرے کو پوچھنا ہے بھائی اس جنے جاننا, آکھے جی نہ جاننا. صحابہ پھر اپنا کوڈ ورڈ استعمال کرنے ہے. کیڑا کوڈ ورڈ ہے؟ علی علی کرن لگ پینے ہے. جدوں علی نہ ذکر کرنے ہے جے متھے نہ بلب فیوز ہو ونجے تے جان جانے ہے ایویں او تو تسبیحاں پھیر رہی اندروں منافق ہے, یہ چہرے تے خوشی آ جائے صحابہ آکھ دیا محمد دا غلام آ گیا. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صحابہ سمجھ وینے بجنا اپنا ہی آیا, جے متھے نہ بلب فیوز ہوئے پریشانی لائق ہوئے
چاو فرنا سا پتہ لگ بنا چبڑ تو ہی بنے اندروں بچوں شے کو نہیں منافق ہے پکا گل سمجھ آئی جب حضور کے محبین کا نام آئے تو خوش ہوا کریں مجبور ہو کر نہیں مسرور ہو کر خوش ہوا کریں حضرات مولا علی شیر خدا تلوار ذوالفقار نہ پھیرے سارے پیچھے ہن علی نے مقابلہ کیڑا جنا کر سکنا ہیں جی اندر آئے فرمایا عثمان ایک باری آرڈر لاؤ اگلا کام ساڑا میں نو دسو دشمنیاں کوئی جانا بچانا یہ تو یارہ نہیں بچائیاں جانیاں نہ جانا دشمن جدو آوے نا خیبر نے اندر تو بڑا جنا بان کے آکے لو پایا ہوئے تو آکے میں مرب ہاں ماں پورا خیبر جاننا تو میں بندے جناب دابا رہا اکلے ڈھاکنا تو علی پاک جواب دیں کہ انا علی ابن ابی طالب وسمتنی امی حیدرہ لمیاں چوڑیاں گلاں تو میں نہ کرے نا اتنی گل ضرور آکسا میں علی ہوں ابو طالب نہ پتر ہوں تو ماں ہماری حیدر کر کے بولانے نو تو ان پیڑے نے اندر آ حیدر جناب خیبر نے اندر مرب آیا سامنے اس وار کیتا علی پاک روکیا فرمایا ان ساڑی واری پھیر کے ایک ہی دیتی نے چائے مرب تلے جناب اس نے چمچے کڑچے سارے آئے بڑے ہاتھ چھت لین مرب صاحب اٹھو ساڑی عزت دا فلودہ نکل رہا مولا علی نال کھلتے مسکرا کے دس رہ گویا کہ ایسا کسی دنیا دار نہیں ماری سٹ ولیاں نے سردار ماری یہ ان قیامت آلے دینے اٹھ کے دسے گا کہ میں نو لتر پولا کس کیتا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا فرمایا مرغب دنی میں گئے سرے خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا گئے منظر فضائے دار میں سارا علی کا گئے جسے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا گئے خارج صدا بندوں کے لیے پیغام ہے کہ تم دخل دے رکھے گو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رکھے گو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے عثمان غنی پاک فرمایا علی نہیں حضور جڑا حکم فرمایا میں نے ٹائم پورا میں دنیا تو جانا اپنی وجہ تو مدینے دنگا فساد نہ ہوں دینا مولا علی پاک باہر نکلے امام حسن پاک اور حسین پاک نے ڈیوٹی لائی فرمایا گال سنو حسن تے حسین توڑے چاچے تے اوکھا ٹائم آ گیا میں توڑا بابا علی تو ساں آرڈر دے کے آکھنا ونجو عثمان غنی نے ڈیرے نے باہر کھڑے ہو ونجو جان وینی تے چلی جائے لیکن جنے اندر نہیں بڑھن دینا تاکہ میں بھی فخر نال آکھاں کہ حسن حسین جتے کھڑے ہوون تے دشمن دی اوقات نہیں ہوئی حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے مولا علی پاک آئے اور جلال وچ آئے اور امام حسن پاک کا بھی پکڑیا حسین پاک کا بھی روایت آخری پکڑ کے جھنجھوڑیا فرمایا تسی باہر کھلتے ہو تو ادھر عثمان غنی شہید کا تسی کتے ہو امام حسن و حسین نے بول کیا انہیں کہا بابا جی خدا دی قسم ہے جس سیڈ اسی کھلتے ساں ادھر تک کوئی آیا ہی نہیں وہ پچھلی سیڈوں آئیں جدھر اور کھلتے ساں جو ساڑی سیڈوں آوان آتے اسی علی تا نہیں آن لیکن پتر تا علی دے آنا سی جی دنیا تک کیا اسی بلوائیاں نال کر دے کے آیا میں نو ایمان نال دسو پتران جنگ ویچ کسی شخص نے جان بچان واسطے کھلارنا یہ دشمن کرنے یا یار کرنے اولی بولے ہو بارو کوئی سننے لگے دشمن کرنے یا یار کرنے اے اتال سنت نہ کیدا اور آل سنت جناب والا یہ بول بول کے آدھنا آل سنت کا ہے بیڑا پارے سے غاب حضور نہ جے میں ہے اور نہ ہے اطرت رسول اللہ کی جنہ دا تعلق جنہ لوگاں نال جوڑ جائے بادشاہ جڑے نہ جہان نے انہاں پھر وہ اپنی نظری لے کے نہیں آنے بلکہ جناب والا جنتے نہ محبوبہ دا کرم ہو جائے عارف کھڑی دی زبانیوں بول بول کے آدن خاش خاش جنہ قدر نہ میرا خاش خاش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سایاں اتنا علی مقام
لیکن خدا نہ خوف کتنا. کتاب الزہد دے اندر روایت موجود ہے. آخری گل حضرت عثمان غنی قبر تے جان تے قبر نو جفا لا کے رونے سن. آپ نے غلام پوچھا اے ذوالنورین، اے جنت نبی پاک کو لینے والے، اے عشرہ مبشرہ دے اندر آن والے، اے رسول اللہ دی دو شہزادیاں دے شوہر نامدار، اے رسول اللہ نال رشتہ تعلق رکھن والے، اے برکتاں والے عثمان، تو آڈی جی ہستی قبر تے آکے کیوں رو رہی؟ حضرت عثمان فرمانے سن میں نبی پاک کو سنیا ہے کہ قبر مرن تو بعد انسان دا پہلا گھر ہے، جس دی قبر آسان ہو جائے اس دا حشر آسان ہو جاندہ. میں قبر دے نال کھلو کے اس تو روندہ دعا منگدہ مالک عثمان دی قبر اچھی کریں تاکہ عثمان دا حشر اچھا ہو جائے. یارو پیغام لے جاؤ جس شخص نو سرکار نے جنت دی بشارت دیتی ہوئے، حضور دی دیتی بشارت کوئی موڑ سکتا؟ حضور دا دیتے پھول لگیا پھول یا دیتے تمغہ کوئی لے سکتا؟ نہیں نہ لے سکنا. قاسم جنت سرکارن حضور نے جنت دو باری آپ نو عطا فرمائی، انفاق فی سبیل اللہ دے معاملے دے اندر، عشرہ مبشرہ دے اندر شامل کیتا. یار جنہوں حضور جنت دے دین وہ پھر بھی قبر نہ لگ کے رو کے پیغام دے رہے ہیں لوگو عمل بڑی قیمت رکھن والا ہے، عمل دی زندگی گزارو تاکہ قبر اچھی ہو جائے. اگر قبر اچھی ہوگی تو تواڈا حشر اچھا ہو جائے گا. اللہ کریم علامہ وارسی صاحب دے مرحومین دیاں قبرہ روشن فرمائے. چونکہ وقت انتہائی مختصر سی، تسی بہتر جان دیو گرمیاں دی رات بڑی قلیل رات ہے اور کافی وقت ہو چکے آئی. تو آڈی ہمت ہے تسی تشریف فرما رہے ہو. اس ممبر اور سٹیج تے بے کے گلاں کرنیاں آسان ہیں، تلے زمین تے بے کے فوکس کر کے سنیے یہ بڑا اوکھا کام ہوندہ. تسی لوگ مجاہد لوگ ہو، اللہ تواڈے اس جہاد نو قبول فرمائے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا فکر اور کردار ہے مالک کریم اس تے اندر تانوں حصہ عطا فرمائے. حضرت شاہ صاحب دا حکم اس شعر تے میں پھر اجازت. اللہ اللہ حضرت گرامی سرا کی دا شاعرہ دا ذکر تیڑے یار دا مولا کریں دار ونیا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دار ونیا اور تیڈ میڈا ایک جگہ محبوب تاں والنجے کراں تو عرش دے نا گھنے میں اتھے چمیں دار ونیا فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عن. اللہ کریم علماء دانا قبول فرمائے، تسان دانا قبول فرمائے اور علماء کرام دا سایہ شفقت اساں جے نکمیاں تے ہمیشہ مالک دراز رکھے. جس امت دے علماء سلامتاً او امت سلامت ہے، جس امت دے صاحبان علم باوقار نے او امت باوقار ہے. اللہ کریم تواڈا تے میرا حامی و ناصر واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.